بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ آج طبیعت کافی ناساز ہے، کل سے بہت شدید فلو ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج ہم جو قرآن پاک کا 7واں جز ہے، جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 تک جاتا ہے، اس کا مطالعہ کریں اور اس میں سے کچھ پوائنٹ لیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایمان کی قدر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ویلیوبل تھنگ ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اگر ایک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ غریب ہے، بہت اس کی دنیا کے اندر بہت ہی میزریبل کنڈیشن تھی، قابل رحم صورت تھی، اس کی غربت میں پڑا، بھوک افلاس میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کو اپنا ایمان بچا کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ لیکن ایک بندہ جو دنیا جہان کی اس کے پاس دولت ہے، مال و دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو وہ دنیا کا سب سے ناکام ترین شخص ہے۔ اور یہ آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی 85 آیت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں اس کلمہ حق کے بدلے میں ایسی جنتیں دے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، آباد، بالکل ہمیشہ۔ اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ تو نیک اعمال اگر ہم کریں گے، اعمال ہم بچا کر کے اس دنیا سے لے کر جائیں گے، اور اللہ پہ یقین ہے، اور جو ہم کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس دے گا، جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ جنت میں گیا اس کو نکال کے جہنم میں ڈال، نہیں، جو بندہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا بس وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور اس کے بعد ہے دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 87 ہے، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے پاک حلال ستھری آپ کو دی ہیں، حلال کی ہیں، ان میں حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، مختلف تفاسیر میں آیا کہ بھئی کچھ صحابی تھے غالباً، جن میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، کہ جنہوں نے کہا کہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں اور ساری رات نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلا کر بھیجا، پھر ان کو بتایا کہ بھئی میں بھی روزے رکھتا ہوں اور میں روزے نہیں بھی رکھتا، میں ساری رات قیام کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا۔ اس طرح ان کو بتایا کہ کسی چیز میں بہت زیادہ انتہا پسندی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، کہ آپ اپنی جان کو جو ہے ہلاکت میں ڈالو، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کا بھی حقوق ہے، ہمارے گھر والوں کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر ہماری باڈی کا حق ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے جناب پوری رات نفلیں پڑھ کے اپنی بیوی کے حقوق کو بھول جاؤں، میں ساری دن رات نمازیں پڑھوں اور اپنے اہل کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے جاب کے، ان سب چیزوں کے جو ہے ہمیں حقوق بھول جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور ان کے اندر حد سے زیادہ مت بڑھو۔ تو یہ حلال عبادات جو ہے ہمارے لیے حلال ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عبادات دی ہیں، بس ان میں حد سے ہم نے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 کے اندر حلال و حرام کا بتا دیا۔ ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، کل کے ہمارے جو سیشن تھا اس میں ہم نے بہیمۃ الانعام اور اپنے حلال جانوروں کی بات کی۔ آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے دریا کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کیا۔ اب دریا کے اندر جو بھی، دریا سمندر کے اندر جو بھی مخلوق ہے، کچھ لوگ اس کو 2-3 کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں، کچھ مکروہات میں ڈال دیتے ہیں، مکروہ تحریمہ میں ڈال دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ خیر علماء کی ایک الگ سے بحث ہے۔ لیکن قرآن پاک کی اس روح سے کہ دریا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ اور احرام کی اگر حالت میں اگر ہم ہوں تو ہم جنگل کا شکار نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا، اور آخر میں وارننگ دے دی کہ دیکھ لو آخرت میں تم جو ہے اللہ سے ڈرو کہ جس کی طرف تم آخر میں جمع کیے جاؤ گے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھیں، جو حرام کی ان کو حرام سمجھیں، یہ نہیں کہ جناب ان کو گڈمٹ کر دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر
100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاشرتی انصاف کی باتیں کر رہا ہے کہ کہہ دو کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ناپاک چیزیں، حرام چیزیں جو ہے ہمیں بہت نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ تمہیں متاثر کر رہی ہیں ناپاک چیزیں، لیکن حلال یا پاک چیز ناپاک کے مقابلے میں کم ہوگی، ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ کے نزدیک وہ زیادہ برکت والی چیز، مطلب برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، ان چیزوں سے، ناپاک چیزیں جو ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہیں، وہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ متاثر کر دیں، کہیں تمہارے ایمان کو ڈاواں ڈول کر دیں. تو وہ کہتا ہے کہ اے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آخرت میں تمہاری نجات ہو جائے، تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے. اس کے بعد کہ آیت جو ہے وہ اللہ کی آیات کی تکذیب ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جب کفار مکہ پہ پہنچتے تھے، کے پاس پہنچتی تھی، تو وہ ان کی تکذیب کرتے تھے، اس سے منہ موڑ لیتے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سورۃ الانعام اب شروع ہو چکی ہے، اس کی آیت نمبر 4 کے اندر ہمیں بتا رہا ہے کہ آیات جو آتی ہیں ان سے کوئی تکذیب مت کرو، ان سے کچھ منہ مت کرو، کیونکہ اللہ کی کتاب برحق ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے جز میں پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ بالکل پکی سچی ہے، نو ڈاؤٹ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. تو ہم نے اس پہ آمنا و صدقنا عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کی ہم نے تکذیب نہیں کرنی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت آگے جو ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی بات کر رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے جس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. پہلے کفار جو آیت ہے اس کی آیت نمبر 4 اس میں تھا کہ کفار آیات کو جھٹلاتے تھے. اس میں آیت نمبر 39 میں کہہ رہا ہے اللہ کہ جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھیروں میں، ڈارکنیس میں پڑے ہوئے ہیں. جسے چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہدایت اللہ کی طرف سے تو ہم کوشش کیوں کریں؟ نہیں، کوشش ہم نے کرنی ہے، ہماری کوشش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے گا. اب یہ مت سمجھیں کہ میں اگر کوشش کرتا رہوں، آپ کوشش کریں، ایک بندہ کوشش کرتا رہے، اسی حالت میں موت آ گئی، لیکن وہ حق اور سچ کو پانے کی جد و جہد کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی کوشش کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. تو ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور آیات کی تکذیب نہیں کرنی. پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 آ جاتی ہے، کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی تخلیق کا ذکر، اپنے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، کہ بے شک اللہ دانے کے اندر اور دانوں کو پھاڑنے والا، گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. کہ ہم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، ایک گٹھلی زمین میں ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دانے کو پھاڑتا ہے، اس گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، تناور بنتا ہے، درخت بن جاتا ہے. تو وہ اللہ ہی کا سارا کرنے کا کام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی اللہ ہے. پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ آج کل جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی اللہ کے کرم سے یہ کام کر رہے ہیں، جناب فلانے کی آنکھیں ٹھیک کر دی، فلانے کے پاؤں ٹھیک کر دیے، فلانے کو شف کر کے کھڑا کر دیا. تو یہ ایسا کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کی مدد کی وحی کے ذریعے سے، یہاں پر کوئی وحی کا ذریعہ نہیں ہے. انبیاء نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیزیں نہیں کی جیسے یہاں پر آج کل لوگ جو ہے شعبدے بازیاں کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، کہ جو کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100 کے اندر ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. مطلب جو ہماری ایک مخلوق ہے جن، اس کو اللہ کا شریک بنا دیا. حالانکہ وہ تو جن بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی مخلوق ہے، میری ہی پیدا کردہ ہیں، ان کو تم نے مخلوق ان کو میرا شریک بنا دیا، بیٹے بیٹیاں بنا دیا. کچھ ایسے ہیں جن کو آپ نے تراش لیا، ان کو بیٹے بیٹیاں بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے کہ جو کہ یہ کفار بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی عظمت کا بیان ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100 کے اندر. پھر اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ نصیحت وہی پھر واپس اللہ کی آیات کی طرف،
اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف۔ اللہ کی آیات روشن ہیں اور جو چاہے ان پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر آیات کا مطلب یہ آیات قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل روشن ہیں۔ جو ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئے وہ کامیاب ہے، جو ان کو دیکھ کر ان کو جھٹلائے اور اللہ پہ ایمان لے کر نہ لائے تو اس میں اللہ کا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو قصور اس کا اپنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کا ذکر ہے جو کہ آیت نمبر 1 سے 103 کے اندر ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا سکتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے، سب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے تو اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہماری یہ آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی اس دنیا میں، کم از کم آخرت میں دیکھیے کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس کا دعویٰ قطعی جھوٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے اندر سب سے بڑا انعام اکرام جو کسی بندے کو دیا جائے گا وہ یہی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ جو 10 نکات جو ابھی ہم نے پیش کیے ہیں، اس میں ایمان، حلال حرام کے احکام، معاشرتی انصاف، اللہ کی قدرت اور ہدایت شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان انشاءاللہ پھر کل کے سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کا تعلق، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور تمام جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اور یا دوسرے جتنے بھی انسان ہیں پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، بیمار ہیں، جس طرح غزہ کے مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔